سامعین عزیز تشام، جتنے انبیاء کرام علیہم السلام اللہ پاک نے دنیا کے اندر مبعوث فرمائے، ہر نبی اور ہر رسول نے اپنی امت کو جہاں اللہ کریم کے احکامات، توحید و رسالت کے احکامات عطا فرمائے، وہاں ساتھ ساتھ انہیں ان کی دنیاوی زندگی کے اندر بھی بہتر طریقے عطا فرمائے۔ لیکن آج ہم دنیا کے اگر کسی مذہب کے ماننے والے صاحب سے یہ سوال کریں کیا آپ کے نبی علیہ السلام کی سیرت مبارکہ اسی حال میں موجود ہے جیسے ان کی زندگی گزری تھی، تو ہمیں جواب نفی میں ملے گا۔ یعنی کسی نبی علیہ السلام کی بھی آپ کے اور ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ آج دنیا میں سیرت مبارکہ وہ تفصیل کے ساتھ محفوظ نہیں ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی مبارکہ کے مکمل احوال کیا تھے، اس سے کوئی واقف نہیں ہے آج۔ حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صاحب کتاب رسول ہیں، لیکن جب آپ کی اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ پر غور کرتے ہیں تو قرآن واضح پیغام دے رہا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تحقیق تمہارے لیے رسول اللہ کی ذات میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے ہیں، آج آپ اور میں 1443 ہجری میں بیٹھے ہیں عربی کیلنڈر کے اعتبار سے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ظاہری 11 ہجری میں ہوا۔ 1443 سے 11 نکالیں تو 1432 سال پہلے حضور اس دنیا فانی کو چھوڑ کے چلے گئے تھے، لیکن قربان جائیں آج بھی ہم آپ کو بتا سکتے ہیں، دکھا سکتے ہیں مختلف کتب کے صحیح حوالہ جات کے ساتھ کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا فانی کے اندر کس قسم کا کپڑا استعمال فرمایا، اس کپڑے کا رنگ کیسا تھا، حضور نے زندگی میں کون سے مسواک استعمال کیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں کب ممبر مبارکہ پر پہلا جمعہ پڑھایا، حضور نے اپنی زندگی میں اپنے صحابہ کبار کو پہلی مرتبہ کب ہجرت کا حکم دیا، یہاں تک کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے علاوہ حضور کی گھریلو زندگی کیا تھی، ازواج مطہرات کے ساتھ معمولات کیا تھے، حضور جب بحیثیت سپہ سالار جاتے کسی غزوے کے اندر اس وقت بحیثیت جرنیل حضور کی زندگی کیسی تھی۔ الغرض نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سالہ زندگی کا ہر لمحہ آج محفوظ ہے، یہاں تک کہ عیسائی مصنف مائیکل ہارٹ اپنی کتاب دی 100 کے اندر کہتا ہے کہ میں عیسائی ہوں اور میں نے دنیا کی 100 شخصیات کی سیرت کو اکٹھا کیا، لیکن میں یہ بات برملا کہتا ہوں، مائیکل ہارٹ کہتا ہے کہ پوری دنیا میں اگر کوئی ہستی اپنی ذات، اپنے کردار، اپنے اقوال، اپنے افعال اور اپنے لوگوں کے ساتھ بہترین حسن سلوک اور معاملات تجارت میں اعلیٰ ترین کردار کے ساتھ زندگی گزارنے میں پوری دنیا کے لوگوں میں سر فہرست ہے تو وہ مسلمانوں کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات ہے۔ اچھا علامہ صاحب، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو مائیکل ہارٹ کا آپ نے ذکر کیا، ایک انگریز مفکر ہے اور ایک اسکالر ہے، اس نے دی 100 کے نام سے اس نے کچھ کتابچہ لکھا اور اس میں سب سے اوپر سر فہرست سرکار دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کا نامی اس میں گرامی لکھا گیا۔ اچھا، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بھی اس نے خود کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے، لیکن ہمارے سرکار کی کتنی برکتیں ہیں کہ عیسائی اور غیر مسلم لوگ بھی جو ہیں ان کے ذکر کی بدولت، ان کے نام کی بدولت جو ہیں وہ خود کو ہائی لائٹ کرنے میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ یہ بات بھی یقیناً ایک پہلو سے ہو سکتی ہے، لیکن عربی کا مشہور مقولہ ہے کہ اصل میں شان اور تعریف وہ ہے جس کا دشمن بھی اقرار کرے۔ بے شک۔ تو یہ حضور کی سیرت کی خصوصیات اتنی ہیں کہ صرف ایک مائیکل ہارٹ نہیں، ہم درجنوں مفکرین پیش کر سکتے ہیں، فرانس کے پیش کر سکتے ہیں، یورپ کے، امریکہ کے، مختلف کے، انہوں نے حضور کی سیرت پہ وہ اس لیے لکھا ہے کہ تاکہ اسلام والے، اہل اسلام تو حضور کی سیرت کو جانتے ہیں، لیکن ان کے لوگ چونکہ زیادہ تر ان کو پڑھتے ہیں، انہوں نے یہ اس لیے لکھا ہے کہ مسلمانوں کے نبی کی سیرت اتنی کمال والی ہے کہ کافر بھی اس سے عمل کر کے اس سے فیض یاب ہو سکے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اسی میں اگر ہم غور کریں تو حضور کی خصوصیت کی ایک دوسری انفرادی ہمارے سامنے یہ کیفیت ظاہر ہوتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کے ایام 40 سال سے لے کر 63 سال تک جو 23 سال کے عرصے میں گزارے ہیں، اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ معمولات کیے،
بے شک ابتدائی 40 سال کی حضور کی زندگی یا گھر میں یا 2 مرتبہ شام کے سفر میں یا زیادہ تر خلوت نشینی میں عبادت میں گزری ہے. لیکن اس کے بعد جو 23 سالہ ہے اعلان نبوت کے بعد والا حصہ، اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انٹرنیشنلی معاملات کیے ہیں. ایک گھر کے اندر کسی کی سیرت اعلیٰ ہونا یہ اتنے کمال کی بات نہیں ہے. ایک معاشرے کے اندر کے سارے لوگ اچھے سمجھتے ہیں. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انٹرنیشنلی بین الاقوامی لیول پہ مختلف مذاہب کے لوگوں کو خطوط لکھوائے، بادشاہوں کو، ان کے ساتھ جو حضور نے معاملات کیے، جو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک قیدیوں کے ساتھ حسن سلوک تک کیا، بے شک وہ ایسے پہلو ہیں جن کی رہتی دنیا تک مثال کوئی نہیں دے سکتا. مشہور بات آپ سنتے ہیں، میں اس کو ذرا وضاحت کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کروں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے میں آئے لوگ اسے کہتے تھے زمانہ جاہلیت، جی جی اور وہ زمانہ جاہلیت کی زندگی گزارنے والے تھے. آپ سنتے ہیں کہ وہ لوگ اپنی ہی بیٹیوں کو زندہ ترگور کر دیتے تھے. جی بالکل بالکل. ان لوگوں کا حضور نے امیج کتنا ہائی کیا، یا ان کی آقا کریم نے شخصیت، پرسنالٹی کتنے اوپر والے درجے پہ پہنچائی کہ وہ لوگ جو کل تک اپنی بچیوں کو زندہ درگور کرتے تھے، آج وہ اپنی بچیوں کی پرورش اپنے لیے باعث رحمت سمجھتے ہیں. سبحان اللہ. ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہم دوشے سریا کر دیا. سبحان اللہ. جو خود نہ تھے راہ پر وہ اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور پھر سامعین عزیز شام اگر ہم غور کریں تو آج کے معاشرے میں جہاں انسان مشکلات میں گھرا ہوا ہے، یہ میں ضروری پیغام دینا چاہوں گا. اگر ایک تاجر ہے، ایک کسان ہے، ایک باپ ہے، ایک بھائی ہے، ایک خامد ہے، وہ کہتا ہے یار میری زندگی میں سکون نہیں ہے، پریشانیاں بہت ہیں، اور یقیناً ہیں بھی صحیح ان حالات کے اندر، تو وہ اپنے آپ کو حضور کی زندگی کی طرف گامزن کرے، بحیثیت خامد حضور کی زندگی دیکھے. کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو گھر تشریف لاتے اور وقت زیادہ ہو جاتا رات کا، یعنی ہم ازواج مطہرات آرام کر رہی ہوتی، تو حضور اتنے آہستہ قدم سے آتے، اتنے آہستہ قدم سے گھر میں داخل ہوتے کہ کہیں میری کسی زوجہ کی نیند نہ ختم ہو جائے. سبحان اور پھر جو کچھ گھر میں ہوتا حضور چاہتے تناول فرما لیتے، نہیں تو اپنے بستر پہ تشریف لے جاتے. کبھی بھی حضور نے آدھی رات کو آ کے ہمیں اٹھا کے نہیں کہا کہ اٹھیں میرے لیے کھانا بنائیں. حضرت انس بن مالک بحیثیت بیٹا حضور کے گھر میں زندگی گزار رہے ہیں. ان کی والدہ چھوڑ کے گئی، چھوٹے بچے تھے، کہ آقا جی میرا بیٹا ہے، مہربانی فرمائیں اپنے گھر میں رکھیں، یہ آپ کی خدمت کرے گا. صحیح مسلم میں حدیث صحیح ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے 10 سال حضور کے گھر میں زندگی گزاری، ایک دن بھی میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ انس تو نے یہ کیوں کیا، اللہ. اور ایک دن یہ بھی نہیں فرمایا 10 سالوں میں کہ یہ تو نے کیوں نہیں کیا. اب بچوں سے غلطیاں کہاں نہیں ہوتی. آج گھروں کے اندر، اسکولوں کے اندر، اساتذہ، مدارس، تمام لوگوں کے لیے حضور کی یہ سیرت بہترین نمونہ ہے کہ غلطی ہو جانا بچے سے یہ بعید از امکان نہیں ہے، یہ ممکنات میں سے ہے. لیکن حضور کی سیرت کا کمال کیا ہے کہ وہ ماں باپ سے دور ہے، اس کے بہن بھائی سکے نہیں رہتے، وہ حضور کے گھر میں حضور کے لیے رہتا ہے. تو حضور نے 10 سالوں میں اسے نفرتیں نہیں عطا کیں، اسے ڈانٹ نہیں عطا کی، 10 سالوں میں عطا کیا ہے تو اپنا پیار ہی پیار عطا سبحان کیا. اللہ.